کوکین کوین انمول اور عرف پنکی کی آج کراچی کی مقامی عدالت میں پیشی، بغدادی تھانے کے لاک اپ اور باہر کی سیکیورٹی مکمل ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ملزمہ انمول کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ ایک ایس پی، 2 ایس ٹی پی اور 3 ایس ایچ او سمیت 40 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں نفری موجود۔ پہلی شفٹ صبح 8 سے رات 8 بجے تک، جبکہ دوسری شفٹ رات 8 سے صبح 8 تک ہوگی۔ لیڈی پولیس اہلکاروں کی 24 گھنٹے موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے نیٹ ورک کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک بڑے پیمانے پر کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں چھاپوں کے دوران 20 ملزمان کو حراست میں لیا گیا، جن میں پنکی کی قریبی ساتھی کرن عرف بلیک اینجل اور اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائیاں لاہور، قصور، اسلام آباد اور اندرون سندھ میں کی گئیں، جبکہ کرن عرف بلیک اینجل سے مزید تفتیش جاری ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد تک کوکین پہنچانے میں ملوث تھی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق کراچی سے پنکی کا ایک اور اکاؤنٹنٹ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے 6 بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز سامنے آئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کی خریداری کے لیے 80 لاکھ روپے بھیجے جانے کا شواہد بھی ملے ہیں، جبکہ رقم مختلف اوقات میں غیر ملکیوں کو منتقل کی گئی۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں ملزمہ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی بھی سامنے آ گئی۔ دستاویزات کے مطابق ملزمہ نے اپنا شناختی کارڈ دسمبر 2016 اور پاسپورٹ اپریل 2018 میں کراچی سے ہی حاصل کیا تھا، جس پر ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پتہ درج ہے۔ تفتیشی ذرائع نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزمہ نے نام تبدیل کر کے ایک اور جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی تھی۔ پولیس اب ملزمہ کی بین الاقوامی سفری تفصیلات اور اس کے اہل خانہ کے شناختی قوائف حاصل کر کے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر رہی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈز کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈرگ ڈیلر پنکی کو پاکستانی ایپسٹین فائلز قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا، پنکی ایپسٹین فائلز کا پاکستانی ورژن ہے۔ ایپسٹین فائلز امریکی محکمہ انصاف نے جاری کی تھی، جس میں منشیات کے استعمال سمیت دیگر معاملات میں امریکہ سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات کا ذکر تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ انمول عرف پنکی زہر بیچنے والی خاتون ہے۔ اس معاملے میں بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ نیوز کانفرنس میں کہا، منشیات کے عادی لوگ معاشرے کے لیے چیلنج ہیں۔ منشیات ہر ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ وہ ایک ڈرگ پیڈلر ہے، زہر بیچنے والی خاتون تھی۔ کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے اور اس میں نام بھی بڑے بڑے آئے، میں کسی کو نام نہیں لوں گا۔ ایک پورا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ڈرگز کے ایشوز ہیں۔ ڈرگز کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، بہت سیریس چیلنج ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا۔ اندرون سندھ، مٹھیاری، ٹھٹھا اور سجاول بھی منشیات فروشوں کے محفوظ ٹھکانے۔ ڈسٹرکٹ مٹھیاری میں 11 منشیات فروش مختلف اقسام کا منشیات فروخت کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں منشیات کے 10 ڈیلر زہریلی منشیات کا دھندا کرنے میں مصروف۔ ڈسٹرکٹ سجاول میں بھی 10 منشیات فروش اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مرتب کی گئی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں آصف علی سید سے۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کراچی میں انمول اور پنکی کے بعد جو ہے اندرون سندھ بھی جو ہے نیٹ ورک منشیات فروشوں کے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اندرون سندھ، مٹیاری، ٹھٹا اور سجاول میں بھی منشیات فروشوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فہرست سامنے آئی ہے، جس میں تینوں شہروں میں بتایا گیا ہے کہ منشیات فروش کس طرح سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مٹیاری میں 11 منشیات فروش ہیں جو مختلف اقسام کا نشہ فروخت کر رہے ہیں۔ مٹیاری کا تھانہ سعید آباد جو ہے اس کی حدود ڈرگ مافیا کی جنت ہے، جبکہ سعید آباد تھانے کی حدود میں میران پور ہے، سعید آباد سٹی ہے، بلوچ خان جمالی ہے اور کمیجا شاخ کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ منشیات کا دھندا جاری ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ٹھٹا میں منشیات کے 10 ڈیلر زہریلی منشیات فروخت کر رہے ہیں۔ ٹھٹا تھانے کی حدود ہے، ٹھٹا ٹاؤن، کچی آبادی ٹھٹا، لاسی محلہ، گاؤں پنو چاند کے علاقے ہیں۔ یہ منشیات کا نیٹ ورک یہاں پر موجود ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ سجاول میں بھی 10 منشیات فروش اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سجاول کے تھانہ سجاول، چوہر جمالی، میرپور، باتھورو اور ڈارو تھانوں کی حدود جو ہے یہاں پہ ڈرگ مافیا موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ سجاول کے علاقے چوہر جمالی، گاؤں شاہ نواز لغاری اور جانو جمالی جو ہے منشیات فروشوں کی جنت سمجھی جاتی ہیں۔ جی بہت شکریہ آصف علی سید۔